Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. اے رب، ہم آج رات تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اب سے حکمت ملی ہے، اس لیے ہم اب سے حکمت نہیں مانگتے بلکہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو حکمت اپنے ہمیں دی ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ اس نام میں جو تمام ناموں سے بالاتر ہے، خداوند، ہم یہ حاصل کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ روشن ہے اور روشن ہوتی رہتی ہے۔ ہم زیادہ جلال پاتے ہیں کیونکہ اب کہتے ہیں کہ یہ جلال جو ظاہر ہوتا ہے ہمارے جلال کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ہے۔ ہم آج رات اپنے ذرائع میں ظاہر ہونے والی حکمت حاصل کرتے ہیں۔ ابا آپ کا شکریہ۔ غلطوہ 2:7 کہتی ہے، اس کے برعکس جیسا کہ انہوں نے دیکھا کہ نامختونوں کی خوشخبری میرے سپرد کی گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے پطرس کو ختنہ کرنے والوں کی خوشخبری سونپی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 انجیلیں ہیں۔ ارے کیا ہم یہاں ہیں؟ 2 انجیلیں ہیں۔ ختنہ ہے جو ایک جسمانی پہلو ہے کہ جب بچہ 8ویں دن پیدا ہوتا ہے تو بچے کے جسمانی حصے کا ختنہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کا ایک برگزیدہ چنا ہوا حصہ۔ اور یہ خدا کی شریعت موسیٰ کی شریعت کی خدمت کرے گا۔ تمام یہودیوں نے اس پر عمل کیا، اور جس کا ختنہ ہو اس پر شریعت کی پابندی کرنا واجب ہے، کیونکہ قانون خدا کا ہے۔ لہذا پولس نے موسیٰ کی تعلیمات کو کہا جو انہوں نے پطرس کے سپرد کیا، ختنہ کی خوشخبری۔ لیکن پولس کو غیر مختون کی تعلیم دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو جسمانی جسم کے لیے نہیں آتی، یہ اندر کے آدمی کو آتا ہے۔ ارے میرا مطلب ہے اس کا گوشت تقریبات دھونے ہاتھ باندھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے وہ اب پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہ اب کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ اب کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ غیر مختون کی خوشخبری جسم کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک کیا کہتا ہے۔ ختنہ کے مرتد کے تحت سلوک۔ نوٹ: ختنہ جسمانی جسم پر بیرونی طور پر لاگو ہوتا ہے اور اس کا تعلق۔ دیکھیں ایک کا پوائنٹ 1 کیا کہتا ہے۔ یہ عبرانیوں 9 آیات 9 سے 10 ہے۔ یہ کہتا ہے جو موجودہ وقت کے لیے علامتی ہے، جس کے مطابق ہدیہ اور قربانیاں دونوں پیش کی جاتی ہیں، جو ضمیر کو کامل نہیں بنا سکتی، چونکہ یہ صرف کھانے پینے پر مشتمل ہے۔ مختلف وضو، جس کا مطلب ہے نہانے آبپتسما۔ اور کس چیز سے متعلق آرڈیننس؟ اصلاح کے وقت تک نافذ کیا۔ اگلی آیت کہتی ہے لیکن چونکہ مسیح پہلے سے ہی یہاں موجود ہے، اس لیے آپ کو مشروبات اور علامتوں اور دھلائی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مسیح پہلے ہی یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 2 کہتا ہے رسولوں نے پولس سے کہا۔ یہ وہ الزام تھا جو انہوں نے پولس پر لگایا تھا۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہودیوں کو سکھاتے ہو جو غیر قوموں میں سے ہیں موسیٰ سے مرتد ہونا۔ ان سے کہا کہ اپنے بیٹوں کا ختنہ نہ کرو، نہ کیا مانو رسم و رواج۔ نمبر 3 رب کے رسولوں رب کے یہودی ظاہر کے پولس سے کہا اپنے آپ کو ان سے پاک کرو اور ان کے اخراجات ادا کرو، تاکہ وہ اپنے سر منڈوائیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ منظم طریقے سے کیا رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پولس کو نہیں سمجھتے تھے۔ میری طرف توجہ دو۔ اب یہاں دیکھو وہ پولس کو کیوں نہیں سمجھے، کیونکہ توجہ کرو یہ ایک معاملہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے۔ رسول انہوں نے مسیح کو دیکھا ختنہ کروانا، کیونکہ مسیح نے اس کی خدمت کی، وہ ختنہ کا خادم تھا۔ لہذا صرف ایک ہی چیز جو رسول جانتے تھے وہ ختنہ تھا۔ چنانچہ 11 رسولوں نے سوچا کہ یہی کرنا صحیح ہے۔ مسیح کے زندہ ہونے کے بعد انہوں نے ختنہ کی خوشخبری کو جاری رکھا جو موسیٰ کی شریعت ہے، یعنی رسولوں نے قانون کی پاسداری کی، اور جب انہوں نے مسیح کو شریعت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ٹھیک ہے۔
کیا ہوتا ہے کہ خدا نے رسولوں کو موسیٰ کی خوشخبری میں ختنہ میں رہنے کی اجازت دی۔ وہ وہیں ٹھہرے رہے کیونکہ پولیس موجود نہیں تھا۔ غیر مختونہ کا رسول نہیں آیا تھا، اس لیے خدا نے انہیں موسیٰ کو مسیح کے ساتھ ملانے کی اجازت دی، اور یہ صحیح تھا کیونکہ خدا نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ پولس ابھی دمشق جا رہا تھا۔ پولیس کو ابھی بھی اس سے گزرنا تھا جو ہوا کیونکہ روح کی خوشخبری صرف ایک آدمی کو دی جانی تھی جو پولیس ہے۔ کیا تم مجھے سمجھ رہے ہو؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ آج کے عیسائی بھی خدا اسی جہالت کی اجازت دیتا ہے۔ آج کے عیسائی کیونکہ وہ رسولوں کی نقل کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ رسول شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت کو فضل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اس کی توہین کرنا فضل کی روح تک، لیکن پولیس نہیں آیا تھا۔ پولیس اسرار کی وضاحت کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، اس لیے جب انہوں نے پولاس کی بات سانی تو وہ ناراض ہوئے۔ ٹھیک ہے، دیکھو انہوں نے پولیس سے کیا کہا۔ دیکھو پال، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنا سر منڈوائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ بھی شریعت پر چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو شریعت پر رہنا ہے، لیکن پولیس شریعت پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مسیح نے پولیس پر نامختونوں کی خوشخبری ظاہر کی تھی۔ اس لیے ایک زبردست کشمکش ہے، لیکن چونکہ خدا نے اس کی اجازت دی، یہی وجہ ہے کہ عبرانی کہتے ہیں اگر خدا اجازت دیتا ہے تو ہم یہی کریں گے۔ اگر خدا اس کی اجازت دیتا ہے تو ہم ابتدائی باتوں کو جاری رکھیں گے، اس پہلو میں کہ جیسا کہ خدا نے رسولوں کو قانون کو فضل کے ساتھ ملانے کی اجازت دی تھی، جس میں پال نمودار ہوا، کیونکہ اسی وجہ سے ان دنوں یہ تنازع تھا۔ آئیے پوائنٹ بی کے ساتھ جاری رکھیں۔ غیر مختون کی رسالت کے تحت برتاؤ نوٹ کریں، یہ اندرونی انسان روح پر لاگو ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے، دیکھو کیسے کہتا ہے، اس میں تم بھی کیا تھے۔ ختنہ ایسے ختنہ سے کیا جاتا ہے جو ہاتھوں سے نہ ہو۔ موسیٰ کا ہاتھ تھا، لیکن یہ ہاتھوں سے نہیں بنتا کیونکہ یہ روح ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے روح میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انسان وہاں بپتسمہ نہیں دے سکتا، وہاں آدمی ختنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ روح ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہاتھ سے نہیں بنتا۔ دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، یہ اہم ہے۔ جب تم مسیح کے ختنہ میں گناہ سے بھرپور جسم کو ترک کرتے ہو، وہاں کیا کہتا ہے کہ وہ گناہ گار جسمانی جسم جس نے شریعت کی خدمت کی تھی، خدا نے اب آپ کو اس طرح نکال دیا ہے جیسے آپ کا کوئی جسم نہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے آپ کا کوئی جسمانی جسم نہیں ہے۔ یہ ایک معمنہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر خادی آپ کے گناہ سے بھرے جسمانی جسم کو نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے گناہ کو آپ کے خلاف شمار نہیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب گناہ کے لیے مر چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر مسیح آپ میں ہے تو جسم واقعی گناہ کی وجہ سے مردہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب گناہ کی وجہ سے کیوں مرے ہیں؟ کیونکہ اگر خدا آپ کے موجودہ جسم کو لے جانے کی اجازت دیتا اور آپ کے گناہوں کا حساب وہاں لیا جائے گا تو اب ضائع ہو جائیں گے، لیکن خدا نے جو کیا اسے باہر نکال دیا۔ لیکن مسیحی جو ختنہ میں رہتے ہیں اب کے جسم کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ اب سے کہتے ہیں اب مسیحی لباس نہیں پہن رہے، اب مسیحی طور پر نہیں چل رہے، اب عیسائی لباس نہیں پہنتے، تم سب نہیں رکھ رہے۔ دیکھو آج ہفتہ ہے، تم وہاں اتنے سکون سے کیا کر رہے ہو، آرام کر رہے ہو، کیونکہ وہ جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ مسیح کے ختنہ میں گوشت نکال دیا گیا تھا، اس لیے ہم آپ کو جسم کے اعتبار سے نہیں جانتے۔ آپ ان گنت غلطیاں کر سکتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھیں گے۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ میں آپ کو پکارتا رہتا ہوں مبارک پادری، کیا میں اس سب کچھ کے باوجود برکت والا ہوں جو آپ نے مجھے کرتے دیکھا ہے؟ بدقسمتی سے ہاں۔ تو کیا تم مجھے گنہگار نہیں کہو گے؟ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ آپ کو گنہگار نہیں کہتا، اور اگر باس آپ کو گنہگار نہیں کہتا تو میں آپ کو گنہگار کیسے کہوں؟ پادری، لیکن پھر یہاں ڈسپلن بہت ہلکا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا کا نظم و ضبط ہلکا ہے تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ وہ واقعی جانتا ہے کہ کس طرح نظم و ضبط کرنا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اسے نظم کرتا ہے۔ آج جو لوگ غیر مختون کو نہیں جانتے وہ خود کو تعدیب کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خود کو تعدیب کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اب بھی گھل مل رہے ہیں۔ وہ مخلوط عیسائی ہیں۔ بھائیوں، تقریباً تمام گرجا گھر مسیح میں ہیں لیکن ختنہ میں۔ یہ سنو،
یہ پوائنٹ بی نمبر 1 میں کہتا ہے، لہٰذا کوئی بھی اب کو کھانے پینے یا چھٹی کے حوالے سے فیصلہ نہ کرے۔ سبت جو سب کا دن ہے اے انسانوں کے حکموں اور عقائد کے مطابق نہیں سنبھالتے، نہ چکیتی ہیں نہ چھوتے ہیں۔ نمبر 2، کتوں سے بچو۔ کیا اب جانتے ہیں کہ پولیس نے ختنہ کرنے والے کتوں کو کہا؟ کیا اب جانتے ہیں کہ آج ایک مسیحی جو فضل کو نہیں جانتا وہ کتا ہے؟ اور اگر وہ پادری ہے تو وہ بڑے کا بیل ہے۔ وہاں چواواز اور سنو پال محبت کا رسول جب وہ تمہیں قانون کی پابندی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ آج کتا قانون کی پاسداری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مسیح کی قربانی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ دیکھو کیا کہتا ہے۔ آیت 2 میں کہتا ہوں پوائنٹ بی کا نمبر 2، کتوں سے ہوشیار رہو۔ برے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میامی میں 390 گرجا گھر ہیں جنہیں برے کارکن چلاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ جسم کو مسخ کرنے والوں سے بچو، یعنی جو ختنہ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ختنہ جسمانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اب بھی قانون کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ اب دیکھیں کہ کیا وہ قانون کے بارے میں ختنہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ ہم ختنہ کرنے والے ہیں سچے ہیں، ہم جو روح سے خادونت کی خدمت کرتے ہیں اور مسیح یسوع میں خوشی مناتے ہیں اور کس بات پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ جسم پر کون بھروسہ کرے گا؟ نمبر 1، یہ خدا رب کی موجودگی سے پہلے نہیں ہے۔ تصور کریں وہ ابھی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، عذاب دیتے ہیں جب خدا نے جسم کو باہر نکال دیا تھا۔ جی ہاں، اسی لیے پولیس نے کہا غیر قومیں جو کچھ قربان کرتی ہیں وہ شیاطین کو قربان کرتی ہیں، خدا کو نہیں۔ تم روزہ رکھو کیونکہ ایک کتا میں کہتا ہوں کیونکہ کسی نے تمہیں کہا روزہ رکھو تاکہ تم گوشت کو مار ڈالو، لیکن ایسا کرنے سے اب گوشت کو زندگی دیتے ہیں۔ گوشت کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ مسیح تھا جس نے اسے اس قربانی سے نہیں مارا۔ اپنے لیے تصور کریں۔ آئیے جاری رکھیں۔ نمبر 3، یہ یہاں ہے، یہی وجہ ہے کہ پولیس رسولوں کو ملامت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ رسول 11 انجیل کی سچائی کے مطابق نہ مختونوں کی سچائی کے مطابق نہیں چل رہے تھے، میں نے سب کے سامنے پطرس سے کہا اگر تم یہودی ہو تو پطرس کی منافقت کو دیکھو۔ اگر آپ یہودی ہو کر غیر قوموں کی طرح رہتے ہیں نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو اب غیر قوموں کو یہودی بنانے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ پولیس نے پطرس سے کیوں کہا دیکھ تو یہودی ہے لیکن غیر قوموں کی طرح زندگی گزارنے پر فخر کرتا ہے کہ تو شریعت کے ماتحت نہیں ہے۔ لہٰذا اب غیر قوموں کی طرح ہونے پر فخر کرتے ہیں لیکن پھر اب غیر قوموں کو یہودی بنانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آنکھ صرف پولیس کے پاس تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پیٹر خود کو ایک عظیم آدمی کے طور پر چھوڑ رہا تھا، لیکن پابلوں کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پیٹر ایک تھا، میں یسوع مسیح کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا، قدم قدم پر میں اس کے ساتھ تھا، میرے سائے سے وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور ہر ایک کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ پیٹر کتنا ناقابل یقین و شاندار ہے، لیکن پال کے لیے وہ آپ کو بتاتا ہے وہ مذمت کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس وہ آنکھ ہے جو پولیس کے پاس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سب کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کتنا اچھا پادری ہے، ہائے کیا خوبصورت خدمت ہے۔ اگر آپ اس گرجا گھر گئے ہوتے تو کتنا خوبصورت ہوتا، لیکن اگر آپ اس چرچ کو یہاں لے آتے اور آپ ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے، یہ جعلی ہے۔ تم نے دیکھا کہ تمام چرواہے کیسے ہیں، میری وہی آنکھ ہے جیسے پال۔ میں کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، الحللہ حللاوجہ اور بہت سی دوسری چیزیں، لیکن وہ اپنا منہ کھولے کیونکہ دل کی کثرت سے جب وہ اپنا منہ کھولے گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ ختنہ شدہ ہے یا غیر مختون۔ آپ کو اسی سمجھداری کے لیے کہا جاتا ہے، اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تالیاں نہ بجائیں کیونکہ خدا تالیاں نہیں بجاتا۔ کیا پولیس نے تالیاں نہیں بجائیں؟ آئیے آیت کو دہراتے ہیں، دیکھیں کہ آیت نمبر 3 کیا کہتی ہے۔ نقطہ بی سے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ رسول انجیل کی سچائی کے مطابق سیدھے طریقے سے نہیں چل رہے تھے، میں نے پیٹر کو سب کے سامنے بتایا، میں نے اسے چپکے سے نہیں بتایا، سب کے سامنے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر۔ اور اس دن اس کے پاس ایسا نہیں تھا، لیکن اگر اس کا کوئی ٹی وی شو ہوتا تو وہ اسے زیادہ تیزی سے کہہ دیتا۔ وہ اس کی کوئی محبت نہیں ہے، یہ محبت کے بارے میں نہیں ہے۔ پال محبت کا رسول ہے۔
لیکن وہ کہتا ہے محبت ہے، لیکن انجیل کی سچائی بھی ہے، اور آپ کو نہ صرف ایک مسیحی بننا ہے بلکہ آپ کو سچی انجیل پر چلنا بھی ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ آج لاگو ہوتا ہے۔ دیکھو اس شخص کا کیا حال ہوتا ہے جس کا ختنہ نہ ہونے کے باوجود آج جو جہالت ہے اس کی وجہ سے قانون کی پاسداری کر رہا ہے۔ مرتدین کی ڈانٹ کو دیکھو، یہ کیا کہتا ہے؟ تم مسیح سے الگ ہو گئے ہو، تم جو شریعت کے ذریعے راست باز ٹھہرائے جا رہے ہو۔ فضل کے بارے میں کیا ہے؟ اور دیکھو کہ نوٹ کیا کہتا ہے، اور میں ایک بار پھر ہر اس آدمی کے لیے گواہی دیتا ہوں جس کا ختنہ ہوا ہے کہ وہ پوری شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اور پھر رومیو 23 کہتے ہیں کیونکہ شریعت کے کاموں سے کوئی بھی انسان اپنی نظر میں راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ آئیے اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ سی، خادی نے رسولوں کو اجازت دی کہ وہ موسیٰ کو مسیح کے ساتھ ملاتے رہیں کیونکہ پولس کی رسالت سے غیر حاضری تھی۔ اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس وہاں موجود تھا تو انہوں نے اس کو نہ سمجھا اور اس کی مخالفت کی۔ نکتہ سی کا نمبر 1، وہ ختنہ کرنے والوں کو ایمان اور ایمان کے ذریعہ راست باز ٹھہرائے گا، اور ایمان کے وسیلے سے نامختونوں کو۔ نمبر 2، کیونکہ مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ ہے اور نہ ہی نامختون کسی چیز کے لیے۔ ارے میری بات غور سے سنو، اس بھید کو دیکھو۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی خوشخبری غیر مختونوں کی ہے، لیکن پھر پولس ساتھ آ کر کہتا ہے دیکھو بھائیو، یہاں نہ ختنہ جائز ہے نہ ختنہ، اور آپ کہنے جا رہے ہیں لیکن کیا فائدہ پال؟ اب پترس کو اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ وہ ختنہ کرایا گیا ہے، لیکن پولس اب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غیر مختون ہے، یعنی یہ نہ رکھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ کرنا۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ نہ ایک اور نہ ہی دوسرے کی کوئی قیمت ہے، لیکن صرف ایمان محبت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جن میں روح نہیں ہے، اور وہ چرچ میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں پادری میں فضل کی حالت میں ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا، میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ سب چھوڑ، لیکن اس کے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو محبت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ تو وہ لوگ یہاں آئے ہیں جنہوں نے کہا پادری میں 15 سال سے قانون دان تھا، دیکھو یہ جھوٹ ہے، انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، اور وہ یہاں آتا ہے لیکن پھر وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے۔ یہاں وہ منافقت کے ساتھ جاری ہے، اور آپ اسے دوغلے پن میں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے یہاں کے وزراء کے جذبات کو بھی دھوکہ دیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ پس وہ ختنہ میں قانون دان تھے اور غیر مختون کے پاس آئے اور وہ بھی پھل نہ لائے۔ اس لیے پولس چونکہ خدا نے ہر چیز کا سرد مہری سے حساب لیا ہے، خدا کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو شریعت میں ہوں اور پھر فضل پر آ جائیں، لیکن وہ وہی رہیں گے۔ اب توجہ دینا، وہ جو ختنہ کی خوشخبری میں ہے اور نیک دل ہے، وہاں خدا اس کے دل کو دیکھتا ہے، اور وہ اسے نامختون کے پاس لاتا ہے اور اس کا دل وہی رہتا ہے، کیونکہ ارے معاہدے لوگوں کو نہیں بدلتے، معاہدے لوگوں کو ننگا کرتے ہیں۔ اگر تم دل کے برے ہو اور کوئی پھل نہ ہو، اور لالچی اور برے اور ایک بہتان ہے اور تنقید کو پسند کرتا ہے، اور وہ مرد عورت نہیں ہے جو اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہے، معاہدے ان کی مدد اب جو چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اب ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے مسیح کہتے ہیں ہر وہ پودا جو میرے باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا، اور ہر کوئی جو مجھ سے کہتا ہے خداوند آسمان کی بادشاہی میں داخل، تو یہ اچھا ہے کہ اب یہاں ہیں غیر مختوم میں۔ لیکن اگر تام خادونت سے محبت نہیں رکھتے تو یہ کہنے سے کیا فائدہ کہ میں سچائی پر ہوں، میں فضل میں بڑھنے میں ہوں۔ لیکن اگر تم خداوند سے محبت نہیں کرتے اور اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے، اگر اب صحیح ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر سچائی تم میں نہیں ہے؟ دیکھو میں قانون دان تھا، جمعہ کے دن آتا تھا اور میں ٹی وی نہیں دیکھتا تھا، اور اگر میں آپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا تو میں آپ پر تنقید کروں گا۔ میں ایک قانون دان تھا اور میں آپ کو اوپر نیچے دیکھوں گا، اور اگر میں نے میک اپ والی عورت کو دیکھا تو میں کہوں گا وہ جیزبل ہے، کیونکہ میں بہت قانونی تھا۔ میں نے خون کی چٹنی گوشت اس میں سے کوئی چیز سور کا گوشت نہیں کھایا، اور میں بہت صاف ستھرا تھا، لیکن میں کافی منافق تھا، کیونکہ میں وہی تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں منافق تھا، لیکن مجھے اچھا منافق بننا سکھایا گیا۔ میں پیدا کروں گا اور روزہ رکھوں گا، بغیر کھائے 9 دن تک جاؤں گا۔ اس کی وجہ سے میری ماں مجھے کہتی تھی تم مرنے والے ہو، تم مرنے والے ہو۔
اور میں نے اس سے کہا ماں مجھے بھوک بھی نہیں ہے، میں پہلے ہی روزے کے 9 دن ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور میں نے اپنا وقت روزے رکھ کر گزارا۔ لیکن جب میں نے محسوس کیا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے فضل کی انجیل پڑھی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا دل وہاں بھی وہی تھا اور یہاں بھی وہی ہے، کیونکہ عہد کسی کو نہیں بدلتے، معاہدات اب کی روحانی پیمائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابا ابا، دیکھو دیکھو نمبر 3 کیا کہتا ہے۔ نکتہ سی سے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ مسیح یسوع ایک خادم بن کس چیز کا؟ ختنہ کے بارے میں خدا کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، باپوں سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔ رومیو 15:8۔ اور یہ نوٹ کہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسولوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد بھی اس کی تقلید کی۔ یہی وجہ ہے کہ پولس ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے مسیح کو جسمانی طور پر جانا ہے تو وہ کیا؟ اب ہم اسے اس طرح نہیں جانتے اور نہ ہی اس کی نقل کرتے ہیں۔ اب آئیے پوائنٹ ڈی کی طرف۔ لہذا مسیح کے عقیدہ کے اصولوں کو چھوڑ کر، مسیح کے عقیدہ کے بنیادی اصول کیا ہے؟ ختنہ، کیونکہ مسیح ختنہ شریعت کا خادم تھا، اس نے قانون کو پورا کیا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب پولس کہتا ہے لہذا مسیح کے عقیدہ کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ ہم آگے بڑھیں کہاں تک؟ کمال تک، جو غیر ختنہ ہے۔ مردہ کاموں سے توبہ کی دوبارہ بنیاد نہ رکھنا، جو کہ ختنہ، خدا پر ایمان بپتسمہ کا عقیدہ ہاتھ پر رکھنا، مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی فیصلے کے بارے میں، اور یہ ہم کریں گے اگر خدا واقعی اجازت دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر خدا اجازت دیتا ہے تو ہم وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر خدا اس پہلو میں اجازت دیتا ہے کہ خدا ہی وہ ہے جو روشن کرتا ہے تاکہ تم یہ سب، کیونکہ دیکھو لوگ یہاں آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے پانی کے بپتسمہ کے بارے میں اور وہ بات ہولی کمیونین کے بارے میں، یہ سب، لیکن ان کی سمجھ روشن نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں کیا آپ روح کو بپتسمہ دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی روح کو گیلا کر سکتے ہیں؟ اور کیا گیلا کر رہے ہو؟ کیا آپ گوشت ڈبو رہے ہیں؟ اور غیر ختنہ میں گوشت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب بپتسمہ لینے، تیل سے مسح کرنے، حرام کھانے سے منع کرنے، یہ کرنے سے منع کرنے، ایسا کرنے سے منع کرنے کے لیے غیر مختون نہیں ہے۔ وہ گوشت کیا روح کھاتی ہے؟ جب تک کہ آپ کے پاس مسیح جیسا جلالی جسم نہ ہو جس نے جلالی جسم کے ساتھ کھایا ہو، لیکن اس دوران آپ کی روح، آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کے پیٹ کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ختنہ دیا، پانی کے بپتسمہ کے ابتدائی اصول، مقدس عشائیہ، روزے، چوکسی، سبت کا دن رکھنا، تیل سے مسح کرنا، قربانیاں، عورتوں کے لیے پردہ کے طور پر لمبے بال، عاجزی کی علامت کے طور پر پاؤں دھونا۔ وہ وہاں کے گرجا گھروں میں یہی کرتے ہیں، ارے 2000 سال بعد وہاں اب بھی لوگ موجود ہیں۔ پادری، یہاں تک کہ اگر وہ ان آیات کو پڑھیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ان پر پردہ ہے۔ پادری، لیکن وہ لوگ ذہین ہیں، وہ ذہین آدمی ہیں، تو ان کے پاس جاؤ اگر وہ اتنے ہوشیار ہیں اور دکھاؤ۔ پادری، دیکھو بائبل کیا کہتا، تعصب اپنی جگہ پر ہے اور پردہ انہیں نظروں سے چھپاتا ہے، اور اگر آپ وضاحت کریں تو وہ جواب دیتے ہیں ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ان کا پردہ ہے۔ اب غیر ختنہ کو دیکھو کیا ہے؟ کمال، دیکھو ایک بپتسمہ۔ وہ آیت کیا ہے؟ افسیوں 4:5 کہتی ہے کہ یہ ایک بپتسمہ۔ پولس کیا کہتا ہے؟ روح کے اتحاد کو تلاش کریں، ایک بپتسمہ، ایک رب، ایک ایمان۔ وہ 2 بپتسمہ نہیں ہیں اور نہ ہی 3۔ کمزور ایمان، مضبوط ایمان، زیادہ ایمان، اکم ایمان جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایمان کا ایک پیمانہ ہے جو ہم سب کے پاس ہے۔ یہ آپ کی روح میں مسیح کا ایمان ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسے علم کے ساتھ کھانا کھلانا ہے تاکہ آپ کا ایمان خود کو ظاہر کرے، جیسا کہ نمبر 2، ہولی کمیونین۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن فس کیا تھا؟ اب کرنتھیوں میں یہ آپ کو ہولی کمیونین کے بعد اور آپ کہنے جا رہے ہیں، لیکن پادری یہ وہاں واضح ہے۔ لیکن یاد رکھیں پال نے ان سے روحانی لوگوں کے طور پر بات نہیں کی، وہ ان سے کیسے بات کرتا تھا؟ ختنہ والوں کی طرح۔ اور پیٹر، اس نے ہولی کمیونین لیا جیسا کہ مومنین اور کیتھولک کرتے ہیں، جسے وہ میزبان کہتے ہیں۔ یہ ان دنوں میں گھروں میں روٹی توڑ کر رسولوں کے کاموں کی ایک ناقص نقل تھی۔
पुलिस ने उन्हें देखा। पाल उनके साथ मुंसलिक, क्योंकि उनकी जबरदस्त शोहरत थी। और जब पुलिस यरूशलेम गया तो वो ज़ाती इलाके में था। और अर्ज किया, लेकिन फिर इसने इनसे कहा, देखो मैं तुमसे रूहानी लोगों की तरह नहीं बल्कि जिस्मानी लोगों से बात कर रहा हूं। सह की कुर्बानी हो चुकी है। देखो, अगर आपको भूख लगी है, घर में खाओ, घर में इसकी मशक करो, लेकिन यहां ऐसा करने या खाने यहां अलामतें बनाने के लिए मत आओ। क्या इसने तुम्हें ये नहीं बताया था? क्या आपके पास वहां जश्न मनाने के लिए घर नहीं है? तुम इसे यहां इस जगह क्यों मना रहे हो? इसने उन्हें बताया, नहीं, मैं इस पर उनकी तारीफ नहीं करता, लेकिन फिर इसने उन्हें समझा दिया कि ये क्या है जिसकी अलामत है, ये मेरा जिस्म है। और उसने रोटी का एक छोटा, लेकिन आपको गोश्त को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस्म का अहद नहीं है, ये रूह का अहद है। और आपकी रूह ने मसीह ब्रुआ को मुकम्मल निगल लिया। नंबर 3, रोज़े। इसमें कहा गया है कि क्या दुल्हन शौहर के मौजूद होने पर मातम कर सकती है? जब मसीह से रोज़े के बारे में सवाल पूछा गया, इन्होंने इससे कहा, ई खादोनत, देखो हम देखते हैं कि योहना के शागिर्द रोज़ा रखने में बेहतरीन है। यकीनन अगर जान एक माहिर कानून था तो तसव्वुर करें। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं तो लोग रोज़ा नहीं रखते। मैं कहता हूं, लेकिन कैसे? इन लोगों की तरह जो मेरे साथ हैं। क्या अगर शादी हो और शौहर मौजूद हो तो रोज़ा कैसे रखेंगे? तसव्वुर करें कि आपके घर में आपके घर वालों की खुशी की तकरीब हो रही है और फिर अचानक एक भाई आकर कहता है कि भाई चिल्लू रोज़ा रखो क्योंकि हालात ख़राब हैं। तुम इसे क्या बताने जा रहे हो? अरे देखो, इसे बाद में छोड़ दो जब तक कि लड़की या लड़के की शादी ना हो जाए। इसे बाद में छोड़ दो। क्या ये सही नहीं है? ठीक है, मसीह ने उनसे कहा, ये रहा रहनुमा। तुम रोज़ा क्यों रखते हो? मुझे खुश करने के लिए, लेकिन मैं पहले ही यहाँ हूँ। अब देखो इसने उनसे क्या कहा, लेकिन क्या ऐसी नस्लें आएंगी जो रोज़ा रखेंगी? इसने उनसे कैसे कहा? दिन और दिन आएंगे जब मैं जाता हूँ, मैं मरता हूँ और दोबारा जी उठता हूँ, और मैं अब दुल्हन के शादीशुदा। तब वो रोज़ा रखेंगे क्योंकि अब मैं हमेशा उसके साथ हूँ। क्या ये सही नहीं है? नंबर 4, खतना में वो कहता है, जागते। यहां हम कह सकते हैं कि इसमें हम मुकम्मल हैं और हम देवता हैं, जैसा कि ज़बूर 82:6 कहता है। चरवाहे, क्या हम खुदा हैं? ठीक है, हम क्या हैं? मियामी इसे अपनी बाइबल में पढ़ें, देखें 82:6, ज़बूर 82:6। ये क्या तुम अल्लाह ताला के फर्जंद हो और खुदा मर्दों की तरह? देखो, वो कहता है देवता, लेकिन तुम मर्दों की तरह मरोगे। जिस्म मर जाएगा लेकिन रूह नहीं करेगा। लेकिन देखो, अगर तुम खुदा के बेटे हो, रूह में, अगर रूहों का बाप खुदा है तो बच्चे क्या हैं? क्योंकि वो भी खुदा है। जरूर, अगर किता के कुत्ते हैं, माँ के बच्चे हैं और खुदा के पास खुदा है। हर फल, हर बीज अपनी किस्म के मुताबिक फल देता है। आप जानते हैं, नए अहद नामे की वाहिद आयत जो तेल से मसह करने की बात करती है वो जेम्स में है। और जेम्स कौन था? एक शख्स जिसने मिलाया रसूलों में से एक, जो खतना में। नंबर 7, कुर्बानियाँ। यहां ये कहता है कि मैं कुर्बानियाँ नहीं चाहता, लेकिन किया खुदा का इल्म, यानी नबी ने कहा। नंबर 8, पर्दा की तरह लम। यहां ये कहता है आजिज़ी और फरिश्तों की इबादत को मुतासिर करना। अब जानते हैं कि पुराने अहद नामे में औरतें फरिश्तों की खातिर पर, फरिश्तों की वजह से उन्होंने पर्दा किया, जिसे कैथोलिक बाद में मैंटीला कहते थे। लेकिन गैर खतना में उन्होंने पर्दा हटा दिया क्योंकि तुम एक और फरिश्ता हो, और एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते की इबादत नहीं करता। इसीलिए जब बूढ़ा जान इसने सजदा किया और फरिश्ते को सजदा किया, वही में फरिश्ता इससे कहता है, अच्छा अगर हम एक जैसे हैं तो तुम मेरी इबादत कैसे करोगे? खुदा की इबादत करो। फरिश्ता किसी को अपनी इबादत करने की इजाज़त नहीं देता।
ایک روحانی پیشوا کسی رکن کو اپنی عبادت کے لیے آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو فضل میں ہے وہ کسی کو بت پرستی کے ساتھ آنے نہیں دیتا۔ نوٹ کریں کہ ہم اصول پر چلتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں، لیکن ہم انسان کی عبادت نہیں کرتے۔ جو وزارتیں مردوں کے پاس ہیں ہم ان کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم انسان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ابا نمبر 9 عاجزی کی علامت کے طور پر پاؤں دھونا۔ پولیس نے کہا وہ جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں دل میں نہیں، تم کسی کے بھی پاؤں دھو سکتے۔ یہ آسان ہے۔ میں اس کے پاؤں دھونے جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا۔ دو معاہدے ہیں، دو عہد ہیں، ختنہ اور غیر ختنہ، اور اسی وجہ سے آپ کو اس وزارت میں اپنی روح کو گھسنے کے لیے کئی بار یہاں آنا پڑتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جسم میں رہتے ہیں تو آپ کی روح تک پہنچنا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کئی سالوں سے جسم میں رہ رہے ہیں، آپ 20 30 40 50 60 سالوں سے جی رہے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، اب جو محسوس کرتے ہیں، اس سے جو وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر اچانک ایک وزارت آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو جسم کے لحاظ سے نہیں جانتے۔ آپ کا کیا مطلب ہے نہیں؟ اگر میں اسی طرح جیتا ہوں تو تم مجھے جسمانی طور پر کیسے نہیں جان سکتے؟ نہیں، میں آپ کو یہاں کچھ روحانی وزارتوں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے گرجا گھروں آج میں ٹیلی ویژن پر شفا کے بارے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو یہ شیطان ہے، اور اگر آپ پریشان ہیں تو یہ ایک اور شیطان، اگر آپ کو چکر آتا ہے تو یہ ایک اور شیطان ہے، اگر آپ اسے سمجھتے ہیں تو یہ ایک اور شیطان ہے، اگر آپ میں برائیاں ہیں تو یہ ایک اور شیطان ہے، اور وہ شیاطین ہیں اور شیاطین اور شیاطین اور شیاطین اور شیاطین اور شیاطین اور شیاطین۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آج لوگ روٹیوں اور مچھلیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے گرجا گھر کو ایسے لوگوں سے بھرنا آسان ہے، اس طرح کے وعدوں سے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو چیز پیدائشی ہے کیا عام ہے، کیا خوف ہے، کیا خوف ہے؟ اب غیر مختون کی خوشخبری آپ کے خوف کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ انسان آپ کو غلام نہیں بنا سکتا۔ تمہارا موت کا خوف ختم ہو گیا ہے، حرص دور ہو جاتا ہے، باطل جاتا ہے، تم میں رہو۔ ٹھیک ہے، روح میں یہ آپ کی روح تک پہنچتا ہے تاکہ آپ آزاد ہو سکیں۔ اب یہ آپ کے ساتھ مشکل کام ہے نا؟ لیکن ایک بار جب اپنے فضل کھا لیا اور اس کا مزہ چکھ لیا تو کون آپ کو دوبارہ، کون سا آدمی آپ کو غلام بنائے گا؟